ڈائریکٹر صاحب مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے جو تھیم ہے وہ بڑا زبردست ہے. میں ابھی پڑھ رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ اس دفعہ کا جو تھیم رکھا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے آر اوشینز آر آبلیگیشنز. ہمارا عربین سے ہماری یہاں سے روٹنگ چلتی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسے ایز اے کوریڈور استعمال کر رہے ہیں, لیکن میرا میجر کنسرن ہے, اسے لو آکسیجن زون بھی کہا جاتا ہے. سب سے پہلے تو وی ہیو کم اے لانگ وے وین اٹ کمز ٹو اویئرنیس, اور میری ٹائم اس پر بہت بھرپور کام کری اینڈ آئی ایم اویئر آف اٹ, اینڈ فار دیٹ میں آپ کو کانگریچولیشنز بھی کہنا چاہتی ہوں. بٹ ہمارے فرسٹ آف چیلنجز کیا ہے اس وقت؟ تھینک یو ویری مچ میڈم, سو کائنڈ آف یو. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو پوری تھیم ہے وہ ہے کہ آر اوشن, آر اوبلیگیشن اینڈ آر اپارچونٹیز. تو دیر از اے ہوپ کہ جی آپ کی ذمہ داریاں ہیں, لیکن ساتھ میں آپ کے پاس کیا کیا ذرائع ہیں جن کو آپ صحیح طریقے سے حاصل کر سکیں. پاکستان نے بہت ٹریول کیا ہے میری ٹائم سیکٹر میں. وی ور نون ایز دی کانٹیننٹل مائنڈ سیٹ کنٹری بائی دی ریجنل کنٹریز ایز ویل. ہمارا جو جی ڈی پی میں ابھی تک جو میری ٹائم سیکٹر کا جو شیئر ہے وہ اراؤنڈ 0.5% ہے, وچ از ویری ویری لیس. ہاؤ ایور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اویئرنیس. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستانی ادارے ہیں, پاکستانی جو اسٹیٹ ہے, دے آر ویری کوگنیزنٹ آف دس تھنگ کہ ہم نے اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے. تو سب سے اچھی بات تو یہ ہے. اور میں جس ادارے سے منسلک ہوں, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم افیئر, ہمارا سینٹر کام ہی جو مین آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ وی آر اے پریمیئر تھنک ٹینک آف پاکستان اینڈ وی ورک ود دی پاکستان نیوی, اور ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ میری ٹائم اویئرنیس کریں. دیکھیے ہمارے جو چیلنجز ہیں نا, دو طرح کے چیلنجز ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ٹریڈیشنل چیلنجز, ایک کو کہتے ہیں نان ٹریڈیشنل. ٹریڈیشنل تو جیسے کہ ابھی ہماری بھارت کے ساتھ مئی میں جو اسکرمشز ہوئے ہیں, جو کانفلکٹ ہوا ہے, جو جنگ ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں ٹریڈیشنل. اس میں پاکستان نیوی نے جس طرح کام کیا ہے وہ پوری قوم کو پتہ ہے کہ کس طرح الحمدللہ پاکستانی واز ریڈی ان آل دس فیئر ویدر سرفیس سب سرفیس. اور ہماری ڈسپوزیشن آف فورسز ایسی تھیں کہ جو انڈیا ہے واز ناٹ ایبل ٹو کم ٹو آر واٹر, اور ہم نے اپنی میری ٹائم سیکیورٹی اور اپنی سی لینس آف کمیونیکیشن جہاں سے ہمارا تیل آتا ہے اس کو کھلا رکھا. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز ہے نان ٹریڈیشنل. نان ٹریڈیشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ آئل اسپلش کہہ لیں آپ, کلائمیٹک چینج کہہ لیجیے آپ, پائریسی کہہ لیجیے, جو میری ٹائم ٹیررزم جو ہوتیز کرتے ہیں, یہ ہے نان ٹریڈیشنل. اس میں پاکستان کا رول, آپ کو میں اگر یہ والی مثال دوں کہ فروری 2025 میں پاکستان نیوی نے ایکسرسائز کرائی ہے, ایک امن ایکسرسائز, جس کے اندر نیما نے بھی اپنا رول پلے کیا ہے ایز فار ایز دی انٹلیکچوئل پارٹ از کنسرن. 60 سے زیادہ ممالک یہاں پر آئے ہیں ہمارے پاس میم. تو 60 سے زیادہ ممالک جو ہمارے پاس یہاں پر آئے ہیں, دے ور ٹاکنگ آف دی میری ٹائم سیکورٹی ایشوز. وائی دے آر کمنگ ٹو کراچی. لوگ برازیل سے یہاں پر آ رہے ہیں, ہمارے پاس سری لنکا سے آ رہے ہیں, اینڈ دے آر ٹاکنگ آف دی میری ٹائم سیکورٹی ایشو, بیکاز میری ٹائم سیکورٹی جو ہے یہ سب کے لیے ایک برابر ہے. میں پہلے ہی بہت سارے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر تیل 10 روپے کا یا 10 پاؤنڈ کا ہے کسی بھی ملک کے اندر, اور وہ یہاں سے نکلتا ہے باب المندب سے, پرشین گلف سے, یہ جو ہمارا علاقہ ہے گوادر کے سامنے والا, یہ جو سعودی عرب کے پاس سے آتا ہے, 1,20,000 جہاز یہاں سے پورے سال میں گزرتے ہیں. اب امیجن کریں کہ یہ 1,20,000 جہاز فجی بھی جاتا ہے, ہیتی بھی جاتا ہے, یہ سنگاپور بھی جاتا ہے, یہ چائنا بھی جاتا ہے, اور برازیل بھی جاتا ہے. اب اگر یہاں پہ میری ٹائم سیکورٹی نہیں ہوگی جہاں سے یہ نکل رہا ہے, یہاں پہ اگر میری ٹائم ٹیررزم ہو, یہاں پہ ہوتیز آ جائیں, کوئی اور آ جائے, تو امیجن کریں کہ اگر 10 روپے کا تیل یا 10 پاؤنڈ کا تیل یا $10 کا تیل, کتنا بھی طاقتور ملک ہو امریکہ کی طرح, وہ کتنے عرصے اس کو سسٹین کر سکتا ہے آرٹیفیشلی. سو میری ٹائم سیکورٹی سب کا بنیادی نقطہ ہے, اینڈ دی کانفیڈنس آف دی ورلڈ آن دی پاکستان اینڈ دی پاکستان نیوی از اے ٹیسٹیمنی کہ 60 سے زیادہ ممالک کراچی میں آ کے ان معاملات میں پاکستان سے بات کر رہے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ہیز بین اسٹیبلش ایز اے ریجنل میری ٹائم اسٹیٹ ان دی ریجن بائی آل دی اسٹیک ہولڈرز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.